السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں محمد مالک۔ جب دن شروع ہوا تو آل گلو ٹو دا ٹیلی ویژن سیٹ، کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہا تھا سپریم کورٹ سے، اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے ریزرو سیٹس کا معاملہ، اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے ججز آپس میں بھی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ پھر ایک پوائنٹ پہ تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور جسٹس منیب کا بڑا ان پلیزنٹ ایکسچینج بھی ہو گیا، اس پہ ہی میں بات کروں گا۔ لیکن نظر آ رہا تھا کچھ ججز سوال کرنے سے زیادہ اپنا مائنڈ بتا رہے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ 13 ججز میں سے تقریباً 5-6 کا تو مائنڈ نظر آ رہا تھا، تو سارا دھیان ادھر لگا تھا۔ اینڈ بیم کیم دا نیوز، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا کیس سائفر والا، اور اف میٹرز گو نارملی تو شاہ محمود قریشی صاحب شوڈ واک اے فری مین 5 تاریخ کو، کیونکہ 5 تک وہ May 9 کا ریمانڈ ان کا چل رہا ہے، ان پہ تو اور کوئی کیس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پہ ابھی وہ ہیں، دوسری چیزیں چل رہی ہیں، کیسز چل رہے ہیں، 190 ملین ہے، پھر وہ عدت والے کیس کی سزا ہے توشہ خانہ کی، ویسے اس میں تو خیر بیلز وغیرہ ہو گئی ہوئی ہیں، سو وہ بھی کام تھوڑا سا آگے چلے گا۔ پھر ہم نے گورنمنٹ کا ریاکشن بھی دیکھا، ابھی آپ نے ابتدائیہ میں بھی سنا کہ بیرسٹر کیل نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی پہ ہم پہرا دیں گے۔ اب کیا ہوگی بات؟ کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کانفلکٹ چل رہا ہے جوڈیشری کا اور انسٹیٹیوشن کا، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے؟ کیا میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا میسیجنگ ہو رہی ہے؟ واٹ ایور، لیکن پی ٹی آئی کا مورال بالکل سکائی ہائی چڑھا ہوا ہے۔ کتنا عرصہ رہے گا؟ وہ اس لیے کیونکہ آج پروگرام کے اندر میں آپ سے ایک بڑی ہی ایک اور سوبرنگ نیوز شیئر کروں گا کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ جو یوفوریا ہے شاید شارٹ ٹرم ہو، کیونکہ پولیٹیکل لڑائیاں اپنے ملک چل رہی ہیں، لیکن اصل ہے پاور پالیٹکس جو چل رہی ہے اس ملک میں، اس کے ابھی کافی داؤ پیچ دونوں طرف سے ہوں گے۔ ہمیں جوائن کیا زین قریشی صاحب نے، سینئر لیڈر ایم این اے، اور شاہ محمود صاحبزادے بھی ہیں، سو از ڈبل ایکسائٹیڈ۔ آپ کو بہت مبارک ہو، تھینک یو سر، بوتھ ایز پی ٹی آئی اینڈ ایز the son of شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا سر۔ اور ہمیں خرم دستگیر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے۔ خرم صاحب ویسے اسمائل کرتے ہیں، لیکن I'm sure اندر سے ڈپریس ہوں گے، کوئی اتنی خوشی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن زین لیٹس اسٹارٹ ود یو۔ ہو گیا آپ کا خیال ہے 5 کو جو ریمانڈ ختم ہوگا، آپ کے والد کو باہر آنے دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام پہ دعوت دینے کا سر، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ ہم نے ڈے 1 سے یہ کہا تھا، جب آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا، اور جس اجلت میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، اور جس طریقے سے یہ کارروائی یہ ٹرائل کی کنڈکٹ کی گئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور انشاءاللہ جب ہائی کورٹ میں یہ کیس جائے گا، ڈویژنل بینچ کے سامنے کیس گیا، 3 ماہ یہ ٹرائل چلی، اور بڑی ایگزاسٹو قسم کی ٹرائل تھی، اور آپ نے دیکھا اس کی کلائی کھل گئی، اور عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو آج ہائی کورٹ نے باعزت طریقے سے بری کی ہے۔ تو شاہ صاحب کے اوپر تو اب اس کے علاوہ اور کوئی کیس ہے نہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شاہ صاحب کو اس وقت نہیں ہے، ابھی ہو سکتا ہے اگلے 3-4 دن میں ہو جائے۔ اسی پہ آ رہا ہوں، اس وقت جو ہیں وہ کیسے ہیں اس پہ آ رہا ہوں۔ جو فزیکل ریمانڈ لیا ہوا ہے وینسڈے تک، انہوں نے بدھ تک 8 کیسز میں، جو 9 مئی کے لاہور کے تھے۔ اب جو انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب شاہ صاحب نے اپنی پری اریسٹ بیل لی، تو ان تمام کیسوں میں انہوں نے پری اریسٹ لی، جو ایک ہمارا موڈس آپرینڈی ہوتا ہے۔ پولیس نے اس وقت آ کے بیان دیا کہ ان کیسوں میں ہمیں شاہ محمود قریشی مطلوب نہیں ہے، تو ہم نے وہ بیلز وڈرا کر لی، which is the norm جو ہوتا ہے۔ اب 10 ماہ کے بعد سپلیمنٹری بیان لگا کر اس میں شاہ صاحب کو مطلوب بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور اس کا ریمانڈ جو ہے وہ وینسڈے کو کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ہم ریمانڈ کو انشاءاللہ چیلنج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اگر اس کے بعد مزید کوئی ایسے کیسز نہیں نکل آتے جس میں شاہ صاحب مطلوب ہیں، وقوع کے 12-13 مہینے بعد، انشاءاللہ ان کو عید گھر آ کے کرنی چاہیے۔ خرم صاحب یہ بتائیں، اتنا شور تھا سائفر کیس کا، سب کچھ، خیر اس میں بہت سے کریڈٹ دینا پڑے گا، ماشاءاللہ جس طرح وہ مقدمہ چلا تھا، میرا تو خیال ہے وہ تو فیکٹس تو چھوڑے، وہ تو پروسیجر لیپسز پہ ہی کیس ختم ہو جانا تھا۔ جس طرح وہ اینڈ میں آگے وکیلوں کو جرا نہیں کرنے دی گئی، پھر وہ 2-3 دن کے اندر فیصلے آئے سارے کیسز کے، سو there was a lot that left to be desired۔ حالانکہ سائفر بھی تھا، پی ٹی آئی کا اپنا شروع کا بیانیہ بھی تھا، سازش ہوئی اینڈ ایوری تھنگ، وہ بیانیے سب کے بدلتے گئے، پی ٹی آئی کے بھی، گورنمنٹ کے بھی، that's a different story۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے، اب پیچھے 2-3 کیس رہ گئے ہیں۔ عدت والا کیس بڑا کروڈلی ٹو بی آنیسٹ، جس طرح آخری دن
چینج کیا گیا. پہلے وہی جج صاحب ریکیوز نہیں کرتے اپنے آپ کو, پھر وہ آخری دن جس دن فیصلہ سنانا تھا ریزرو کیا ہوا, وہ اس دن اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں, اور وہ اب دوبارہ کیس شروع ہو جائے گا. تو یہ جو آج اتنی بڑی بلو لگی ہے آپ لوگوں کو, گورنمنٹ کو, رولنگ پارٹی کو, یہ از اٹ دا فرسٹ آف مینی تھنگس ٹو کم؟ کیا یہ آپ کے خیال میں عدالتی فیصلے میرٹ پہ ہو رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں عدلیہ کی جو ٹف چل رہی ہے اس میں میسیجنگ ہو رہی ہے؟ جی مالک صاحب، آج کا فیصلہ تو میرے لیے بہت ہی تشویشناک ہے. اگرچہ زین کو پھر بھی میں مبارک کروں گا، ان کے والد ہیں، ان کو کوئی ریلیف ملا ہے، لیکن قومی سلامتی کبھی کبھی پاکستان کی عدالتوں میں اس کے کیس چلتے ہیں، اور آج ایک جنازہ تھا قومی سلامتی کا، کیونکہ بڑا واضح ایک کیس تھا کہ پاکستان کی جو ٹاپ خفیہ دستاویزات کے اوپر جو ٹاپ سیکرٹ کی مہر لگی ہوتی ہے اس کی کوئی وقت ہے یا نہیں ہے. عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ ایک کھیل ہے، عدالت کے اپنے سیاسی جو بھی وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. اور آج پھر ثابت ہوا جو جسٹس اطہر من اللہ نے چند ماہ پہلے غالباً سپریم کورٹ میں اپنے ایک ڈسینٹ میں کہا تھا، اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دیز آر پالیٹیشنز ان روبس. یہ انصاف کی کبا پہنے سیاستدان ہیں جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ایک وائلیشن آف اوتھ کا معاملہ ہے. If I can just interject یہاں پہ، آپ نے کہا یہ پولیٹیشنز ان روبز ہیں، لیکن سرپرائزنگلی جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو اس ڈویژن بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ تو ہٹ لسٹ پہ ہیں زین اور ان کی ٹیم کے، ان کی پارٹی کے. وہ تو جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان، یہ دونوں تو ان کے پرسونا نان گراٹا کی طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ پولیٹیشن ان روب کیسے ہو گئے؟ نہ صرف ہٹ لسٹ پر ہوں گے، بلکہ ان کے بارے میں ان کے جو شاید غالباً انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں. یہ لفظ آواز تو پھر وہ کیوں ان کو سپورٹ کریں گے؟ پھر وہ ان کے حق میں پالیٹکس کیوں کریں گے؟ میں سپورٹ تو کی نا جی، کیا اس ٹاؤٹ کہنے پر ان پر توہین عدالت کا کوئی کیس شروع ہوا؟ نہیں شروع ہوا. تحریک انصاف میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو ٹاؤٹ کہے گا، کیا آپ اس کو رگڑیں گے یا اس کی مدد کریں گے؟ اگر انہوں نے ٹاؤٹ کہا ہے تو وہ ان کو ترنا چاہیے تھا نا. جی میں اس وقت چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی قیاس رائے نہیں کروں گا. میں صرف پھر یہ دہراؤں گا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا، وائلیشن آف اوتھ کا معاملہ تھا، جو ہم سب لوگ جب منتخب ہوتے ہیں یا ایسی ذمہ داری جو ہم آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں، عمران خان نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اس اوتھ کی. اور جو ایک امانت میں خیانت کا معاملہ ہے کہ بھی آپ کو یہ چیزیں ٹرسٹ میں دی جاتی ہیں جو خفیہ دستاویزات ہیں، آپ ان کو ایک سیاست کا ایندھن نہیں بنا سکتے. میں اس پر حیران ہوں کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ کہا. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آج ججز نے، عمران خان خرم صاحب، آج ججز نے یہ کہا، آج یہ ہمیں پتہ لگا کہ پروسیکیوشن نے وہ سائفر ججز کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا ہوا، اور ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو کورٹ نے دیکھا ہی نہ ہو، وہ اس کی بیسس پہ کیسے کسی کو سزا سنائے گی؟ جی میں یہی ایک پوائنٹ ہے کہ جناب جو ڈاکیومنٹ سیکرٹ ہے وہ پھر سیکرٹ ہے، وہ ججز کے لیے بھی سیکرٹ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، سوال یہ ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن کیا تھی اور اس کے ساتھ عمران خان نے کس طرح کھلواڑ کیا. اب وہ خود آن ریکارڈ ہے ٹیلی ویژن پہ کہ مجھ سے گم ہو گیا، اور آج کورٹ نے کہا جی ہمارے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ کبھی ان کے ہاتھ میں بھی تھا. اب اس کے خلاف وہ تمام جو ایویڈنس ہے، یہ ایک بڑا پریسیڈنٹ اور غلط پریسیڈنٹ آج کورٹ تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ جائے گی، گورنمنٹ کو اپیل میں جائے گی اس کے اگینسٹ؟ جی ابھی تک تو اس پر مشاورت ہو رہی ہے، پر میری بڑی سٹرونگ رائے ہے کہ گورنمنٹ کو بہت پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں اس پہ جانا چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی، دیکھیے میں پھر کہوں گا جو مندرجات ہیں اس کاغذ کے وہ اہم نہیں ہے، اس کی کلاسیفیکیشن اہم ہے، اس کا جو کہتے ہیں نا ایک پوری چین آف کسٹڈی وہ اہم ہے. اور وہ جب بریک ہو کے، اور یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ جناب کاغذ گم ہو گیا،
وہ کاغذ allegedly امریکہ میں چھپ گیا ایک ویب سائٹ کے اوپر. تو لہذا پاکستان کا تو دنیا میں ایک مذاق بن گیا کہ جناب ان کے ساتھ جو بھی آپ زید صاحب کو بھی کریں گے یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ کورٹ نے پولیٹیشنز اینڈ روبز کا ثبوت دیتے ہوئے اس نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ کی ہے. زین پہلے اب یہ بتائیں کہ اب آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ یہی جسٹس عامر فاروق جن کو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ٹاؤٹ کہتے تھے، اب انہوں نے فیصلہ دے دیا ٹوڈے ہی از کوشر. کل کو اگر کسی اور کیس میں آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا پھر آپ لوگ مانیں گے؟ مالک صاحب دیکھیں، دکھ مجھے بھی ہے اور خرم بھائی کی مجبوری بھی میں سمجھتا ہوں، انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس پہ بات بنتی نہیں ہے. یہ سر سائفر کیس پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک اسپیشل کورٹ تشکیل دیا، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کورٹ تھا، اس میں آپ نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے اس کی کارروائی کی اور 10 سال قید عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس میں سنائی. اب مزیدار بات یہ ہے، آپ نے تو اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو اتنا وقت نہیں ہے، نہیں تو یہ اس کے اوپر آپ پورا شو کر سکتے ہیں کہ سائفر کا کیس ہوتا ہے اور نہ سائفر کسی نے دیکھا، نہ کسی کے پاس گیا، نہ پروسیکیوشن نے دیکھا، نہ ڈیفینس نے دیکھا، نہ جج صاحبان نے دیکھا، لیکن 10 سال کی اس پر قید سنا دی. آج 3 ماہ کی ٹرائل کے بعد جس میں پروسیکیوشن نے اپنے دلائل دیے، ڈیفینس نے اپنے دلائل دیے، جج صاحبان کے اپنے ریمارکس اس کے اندر آئے، 2 بڑی مین آبزرویشنز تھی جج صاحبان کی، آنریبل جج صاحبان کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ شاہ محمود قریشی کا رول کیا ہے اس کے اندر. مطلب ہے 10 سال کی قید سنانے کے بعد، 1 سال قید و بند میں رکھنے کے بعد، آج جب 3 ماہ کی ٹرائل کے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے تو آپ نے شاہ محمود قریشی کے اوپر کوئی الزام ابھی بھی نہیں لگا سکے کہ واٹ واز ہز رول ان دی سائفر کیس. اب بات آ جاتی ہے عمران خان صاحب کی. آپ کہہ رہے ہیں، جیسے خرم بھائی بھی فرما رہے ہیں، میرے لیے بڑے قابل عزت ہے خرم بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آفیشیل سیکرٹ مطلب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہم نیشنل سیکیورٹی کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کیس سارا آپ نے عمران خان پہ بنایا کہ انہوں نے جی سائفر جو ہے ایک جلسے میں جا کے لہرا دیا. ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، یہ سمجھتے ہیں کرمنل کیسز کے اندر پروسیکیوشن نے پروو کرنا ہوتا ہے. اگر میں اور آج جج صاحب نے آج جو ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کوٹ بھی کی، انہوں نے کہا جی اگر وہ یہاں پہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے تسلیم بھی کر لیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، پھر بھی اونس آپ کے اوپر اپروو کرنے کا، اور آپ کی پروو نہیں کر پائے. 3 ماہ کی ایگزاسٹیو ٹرائل کے بعد آج انہوں نے ریمانڈ کرنے کی بات کی. آج پورا دن وہ بحث کرتے رہے کہ جی آپ اس کو واپس ریمانڈ میں بھیج دیں، پھر نیچے بھیجیں کیس تاکہ پھر ٹرائل ہو سکے. تو جو 1 سال کے لیے میرا والد، میرا قائد عمران خان اور شاہ محمود قریشی جیل میں بند رہے ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ جو جج ابو الحسنات صاحب نے جو کارروائی کی، جس بھونڈے طریقے سے کیس چلایا گیا، اس کا کون جواب دے گا؟ چلتا ہے. مجھے یہ بتائیں نہیں، the point I'm trying to make here is کہ اب حکومت does not have a leg to stand on. انہوں نے اتنا واہ ویلا مچایا سائفر کے اوپر کہ جی انہوں نے سائفر چرا لیا، سائفر انہوں نے واپس نہ کیا، انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے سائفر کو استعمال کیا، انہوں نے بیرونی طاقتوں کے مفاد کے لیے ثابت کچھ بھی نہیں کر سکے. کون سی وہ فوراً طاقت ہے، کون سی وہ فوراً قوت ہے جس کو فائدہ ہوا سائفر سے؟ اگر شاہ محمود صاحب آ جاتے ہیں باہر، میں اگر 2 بار ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز آئی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ پتہ لگے بٹوین ناؤ اینڈ دین 3 مقدمات اور نکل آئے اور پتہ لگے 2 کشمیر میں بھی نکل آئے مقدمات، تو جوریسڈکشن سے ہی باہر ہو جائیں گے. سو وی ڈونٹ نو. اگر وہ آتے ہیں باہر تو پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ابھی ایک سپلنٹرڈ امیج ہے کہ جی وہ کبھی شیر افضل مروت کی لگ رہی ہوتی دوسروں کے ساتھ، دوسروں کی ان کے ساتھ، اس گریویٹاس کا کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ کے تو والد بھی، آپ باتیں بھی ان سے کرتے رہتے ہیں، ملاقاتیں بھی، سب کچھ. شاہ صاحب اگر آتے ہیں تو وہ ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ جب اگر وہ آ کے پارٹی کو اتنی دیر سنبھالتے ہیں، جب تک خان صاحب نہیں نکلتے، کیا دوسری پارٹی سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے صاحب اس میں always been a peacemaker. اس میں ایک ڈسٹنکشن تو بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، آئی ول فیس دا کورٹس، میں اپنی ٹرائل فیس کروں گا اور جو بھی میرا فیصلہ ہوگا وہ جو بھی نیگوشیشنز اور ڈیل میکنگ 2 مختلف چیزیں ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں فرق کا کہ ڈیلز شاہ صاحب کو بھی ہو سکتا ہے بہت آفر ہوئی ہوں، بہت سارے موقع ملے ہوں، بٹ دیز پیپل اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ اینڈ دے ہیو بین ونڈیکیٹڈ. آج جو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اور جس عہدوں پہ ہمیں پاکستان کے عوام نے فائز کیا تھا، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان یا وزیر خارجہ پاکستان، ہم نے ان کے ساتھ وفا کی تھی، آج وہ اس کے اندر ونڈیکیٹ ہوئے. اب بات آ جاتی ہے شاہ صاحب کی باہر آنے کی. تو آبویسلی شاہ محمود قریشی ایک زیرک سیاستدان ہے، ایک سینئر سیاستدان ہے، اور ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کا پارلیمانی سیاست کے اندر کسی سے ان کا رول پوشیدہ نہیں ہے. آئی تھنک ہی از آئیڈیلی سوٹیڈ ٹو کنڈکٹ دی افیئرز آف پاکستان تحریک انصاف.
ہمارا ایک موقف ہے, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہمیں لگتا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان کی عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں ووٹ دیا, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. جتنی ہماری سیٹیں ہونی چاہیے تھی قومی اسمبلی میں وہ نہیں ہے. وہ ہماری لڑائی اپنی جگہ پہ, وہ ہم لڑ رہے ہیں, وہ ہم کورٹوں میں بھی لڑ رہے ہیں, ٹرائبونلز میں بھی لڑ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. بہت سے ذہن فائدے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور جوڈیشری کا, تو یو آر دا لکی ونرز کہ اس کا فائدہ آپ کو جو ہے. کل کو یہ نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ سر کل کس نے دیکھی ہے, یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہم ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں, ہم اپنے اصولی موقف سے نہیں ہل رہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے. اس اصولی موقف کے اندر ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم سیاسی قدروں کو سمجھتے ہیں, ہم پارلیمان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ اگر ہماری یہ 3 شرائط کیا پوری ہو جسٹس جائیں. عامر فاروق آج کوشر ہو گئے؟ میرے لیے تو ہمیشہ ہر جج پاکستان کا قابل عزت ہے, اور ہم نے ہر جج کے یہ نہ کریں آپ کی پارٹی جو کرتی ہے ججوں کے ساتھ, نہ کریں. سر مالک صاحب, آئی کین اسپیک فار مائی سیلف, میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں. ہم نے ہمیشہ ہر کورٹ کے فیصلے کو سر خم تسلیم کیا ہے, اور ہر آپ تو چیف جسٹس کو بھی آپ نے کہہ دیا ریکیوز کرے, کسی ہمارے کیس میں نہ بیٹھے. چیف جسٹس آف پاکستان بار کاؤنسل کو کہنا پڑ گیا یار ایسی بات نہ کریں, بڑے اچھے جج ہیں. ایک موقف اس پہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک جج اپنا مائنڈ دیتے ہیں کسی چیز میں, یا اگر اب اگر اسی پہ آ جائے, انہوں نے جو خط لکھا برٹش ہائی کمشنر کو, اس کے اندر انہوں نے ایک اپنا ایک مائنڈ دے دیا. خیر میں تو بڑا کرٹیسائز کیا تھا کہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے, یہ تو اسپوکس پرسن ہماری ہے, فورن آفس بالکل ہے. بٹ جب انہوں نے کر دیا اور جب انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا, تو پھر ایک گراؤنڈ پیدا ہو جاتا ہے یہ کہنے کا کہ شاید ان کو مطلب ہے ان کے اوپر اگر سوالیہ نشان اٹھے گا. خورم صاحب سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں یا لیگل فیصلے ہو رہے ہیں, اور میں اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ آج جب وہ ریزرو سیٹس والا کیس بھی چل رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے خلاف ہی جا رہا ہے, اور یہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی بڑے خطرے میں پڑی ہوئی آپ لوگوں کی. اینی وے, لیکن وہ جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ چل رہا تھا کیس ہے سپریم کورٹ میں, تو جسٹس منیب اور جسٹس اطہر منیلا, آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ. وہ ایسے آرگیومنٹس دے رہے تھے جو لگتا تھا کہ شاید پروسیکیوشن کے آرگیومنٹس ہیں, اور پھر ان کی بلکہ تلخ کلامی بھی ہوئی. تو آپ کے خیال میں یہ پیورلی اسٹرکٹلی لیگل فیصلے ہو رہے ہیں, یا جو ماحول بنا ہوا ہے ملک میں فضا پولرائزیشن کی, اس میں جوڈیشری بھی پولرائز ہو گئی بھی ہے؟ جی ٹوٹل پولرائز ہیں, بڑے ادب سے کہوں گا. اور رونلڈ ڈواکن نے کہا تھا کہ the law is sword, shield and menace. تینوں چیزیں ہر روز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بعض فیصلے ٹھیک ہیں, بعض خراب ہیں, بعض مینسنگ ہیں, جس طرح آج کا فیصلہ تھا اس سائفر کیس میں. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ یہ نہیں کہ وزیر اعظم کون تھا, کسی وزیر اعظم کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خفیہ دستاویزات کے ساتھ کھلواڑ کرے. یہ اس کے اوتھ کے ساتھ خیانت ہے, یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ خیانت ہے, پاکستان کی فورن پالیسی کے کانڈکٹ میں خیانت ہے. تو لہذا میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ آج کورٹ نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمزور کیا ہے, اور اٹس اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ اگر آپ یہ قائم کریں. تو وہ آج آپ کی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن, لیگل سپوکس پرسن بیرسٹر عقیل, انہوں نے کہا ہم نیشنل سیکیورٹی پہ پہرا دیں گے. اس سے کیا مراد ہے, کیسے مطلب کہ پہرا دیں گے؟ I didn't get it. جی پہرا تو اس کیس میں تو طریقہ تو یہی ہے کہ ہمیں جو قانونی اس وقت طریق کورس حاصل ہے سپریم کورٹ میں جانے کا, اس کی پوری تیاری کے ساتھ وہاں جائیں, اور وہاں پھر سپریم کورٹ میں ایڈیشنل آرگومنٹس ہوں گے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. وائلیشن آف اوتھ والا ایشو ابھی تک سامنے نہیں آیا کھل کر, جو آنا چاہیے تھا. کہ یہ کیس جس طرح بنایا گیا اس کے بارے میں بہت ساری غالباً درست تحفظات ہیں اس کے چلانے میں. ابھی تک جو میری اطلاع ہے, میں نے بریک لینی ہے, میری جو ابھی تک آف دا ریکارڈ آپ باتیں سنتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ 3 سیٹس اور نہیں بھری جاتی جو ویکنٹ سیٹس ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی, ایکسپیکٹڈ ہیں 2 لاہور ہائی کورٹ سے بھریں گے اور 1 جج صاحب سندھ ہائی کورٹ سے لیں گے. وہ کہتے ہیں جب تک وہ 3 سیٹس نہیں بھری جاتی شاید چیف جسٹس صاحب may not be in a majority, ان کی جو گروپنگ اب سامنے آ رہی ہے, تو اگر اس کورٹ کے اندر چلی گئی اپیل وہ تو پھر آپ کے خلاف نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں نا, اگر ہم اس
नहज पर आ गए हैं कि हम बैठकर हिसाब किताब लगा रहे हैं, और आज का नहीं, हम कम से कम 2 साल से तो लगे हुए हैं कि हिसाब किताब लगाते हैं कि इस कोर्ट में किसकी कौन सी मेजॉरिटी है और ये कैसे होगा। तो फिर हमें जस्टिस मंसूर अली शाह का डिसेंट याद आता है, जिसपे उन्होंने कहा था कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, और ये सिर्फ इंपीरियल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पाकिस्तान की आला अदलिया जो है उसके अंदर इस किस्म की डिवाइड है, उस जहरीले तजर्बा इमरानी के एक मीरास, उसकी एक लेगेसी है कि अब कोर्ट इस तरह डिवाइड हो गया है कि अब कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर जो है हमें बड़ा सोच समझ के ये देखना पड़ेगा कि ये क्या कानून पे था, ये सियासत में था, ये कोर्ट की अंदरूनी सियासत में था। और ये जो सेंस है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो पूरी तरह पाकिस्तान के इक़्तिदार आला में और हाकमियत में हिस्सेदार है, उसमें वो पूरा अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे यस और नो। और फिर मुझे याद आ जाता है कि 2022 में अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद हफ्तों में अपनी खुद ही जो है ना वो जजमेंट बदल कर हमारी पंजाब हुकूमत बदल दी थी। और उस वक्त भी जो है वो मुझे कोर्ट साहब ने कहा था, अगर मैं याद करा दूं, इफ ए जज हैज अनकॉन्शियसली followed an incorrect view of the law, he has by his conscience application of mind the freedom to adopt the correct point of view। अब वो ये हमें तो ये पता नहीं चलता ना कि एक वक्त तो जो पिछला फैसला दिया था वो करेक्ट था, या जब उन्होंने ये जुमला लिख के कह दिया कि अब ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ जो पाकिस्तान की आला अदालतें हैं उनमें मैं इंडिविजुअल्स का कॉन्डक्ट डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बहुत अब गहरे सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान की जुडिशरी उस तरह कस्टोडियन है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की, और क्या उनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या उसके ऊपर एतबार किया जा सकता है। और इसीलिए मेरी ये तवक्को है कि पार्लियामान जो है अब इस मामले में एक स्टेप फॉरवर्ड करेगी और सारे इशू को देखेगी कि पाकिस्तान की जुडिशरी का जो रोल है उसको हमें कैसे आगे लेकर चलना है। वह बिल आखिर अथॉरिटी आवाम से ही ड्रॉ होनी है। चले, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके मैं ये भी पूछना है कि अगर उनके वालिद अब आते हैं, खैरियत से आ जाएं बाहर और लीड करते हैं, तो क्या हमें कोई विजिबल एंगेजमेंट पॉलिटिक्स में फ़र्क नज़र आएगा कि नहीं नज़र आएगा? बिकॉज अभी लगता है कि एक हेडलेस चिकन सा बना हुआ है, कोई गौर साहब आते हैं वो कोई और बात करते हैं, दूसरे लीडर आते हैं और बात करते हैं, KP के चीफ मिनिस्टर आते हैं वो एक तीसरी बात करते हैं, तो लोग कहते हैं एक सेंट्रल फोकल पॉइंट नहीं है। तो शाह महमूद अगर आ जाते हैं और वो संभालते हैं सारा, तो क्या सेंट्रल पॉइंट के अलावा कुछ टोन में भी डिफरेंस आएगा? कोई एंगेजमेंट की पॉलिसी बनेगी कि कॉन्फ्रंटेशन 2 स्टेप्स ऊपर जाएगी? ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, वेरी क्विक कमेंट फर्स्ट, जरा आज का डिसीजन हुआ है ये सारा, और गवर्नमेंट ने तो कहा है कि जी अभी हम पहरा देंगे नेशनल सिक्योरिटी में। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स बेसिस पे शायद कोर्ट्स ज़्यादा फैसले कर रही हैं मेरिट्स के, और अगरचे बहुत प्रोसीजर लैप्सेस थे लोअर कोर्ट में, दिस वाज बैडली आर्ग्यूड केस ऑल्सो, लेकिन आपके ख्याल में आज जो फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये परसेंटेज वाइज देखें तो क्या प्योरली लीगल फैसला दुरुस्त था कि इसमें ये कोर्ट्स की पॉलिटिक्स भी चल रही है? नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला है। मैं तो मालिक आपके प्रोग्राम में भी पहले कई प्रोग्रामों में शुरू दिन से लगा हुआ हूँ कि साइफर, जिस दिन मैंने देखा है कि साइफर क्या है, मैं कहता रहा हूँ साइफर सिफर है, साइफर सिफर है। ये मैं कहता रहा हूँ हर प्रोग्राम में जिस पे मुझे साइफर पे बोलने की मौका मिला, और बिल्कुल मेरिट पे ये फैसला है। ये कोई साइफर बनता ही नहीं है, कोई क्लासिफिक डॉक्यूमेंट ही नहीं बनता। साइफर में कोई न्यूक्लियर राज थे, कोई मिसाइल प्रोग्राम का राज था, क्या था साइफर में? सर, इन्होंने कोर्ट को साइफर क्यों नहीं दिखाया? कोर्ट की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे से आपने साइफर शेयर नहीं किया, क्या जरूरी था वो शेयर करना? हाँ, वो तो लाजमी। इफ देयर इज नो डेड बॉडी देयर इज नो मर्डर। Okay. How can you prove कि cipher को unless you share the cipher with the court? It is inadequate evidence. अच्छा, दूसरा जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने केस में तो ये cipher बनता ही नहीं है, just describing it
سائفر ڈزنٹ میک اٹ اے سائفر. کانٹینٹس دیکھنے چاہیے. کانٹینٹس میں کوئی ایسی بات نہیں جو پناہ رکھنا لازم ہے. تو آپ کا خیال ہے جو یہ کورٹ میں ہاری ہے گورنمنٹ، پروسیکیوشن نے ٹیکنیکلی اور پروسیجر بہت غلطیاں کی ہیں؟ نہیں، پروسیجرل غلطی یہ تو ہوئی ہے ان سے کہ سائفر پروڈیوس نہیں کیا، پر پروڈیوس بھی کیا جاتا میں کہہ رہا ہوں. تو اٹ واز ناٹ اے سائفر، اٹ واز ناٹ اے سیکرٹ تھنگ کہ وہ بہت ہی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا. لیکن ابھی خرم دستگیر صاحب نے ایک بات کی وچ واز امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ جی یہ چھوڑ دیں کہ سائفر میں کیا تھا کیا نہیں تھا. اصل چیز تو یہ تھی کہ ایز پرائم منسٹر آپ نے سیکریسی کا اوتھ لیا ہوا تھا. آپ نے وہ اوتھ وائلیٹ کیا بائی جب ہلایا آپ نے کہ یہ سائفر ہے فلانا ہے. تو دیٹ واز دا ریل ایشو، ناٹ دا ڈیڈ باڈی لائک یو پٹ اٹ. بات کی یہ خرم دستگیر اپنا ویو دے رہے تھے. جی خرم دستگیر صاحب. وہ سر خرم دستگیر پھر قانون نہیں جانتے. وہ اوتھ تو پڑھ لیں وزیر اعظم کا. میں کوئی 3 مہینے سے لگا ہوا ہوں. وزیر اعظم کے اوتھ میں ان لائک ادر اوتھ 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے آئی ول ناٹ ڈسکلوز اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو مائی نالج ایز پرائم منسٹر اور ناٹ ڈسکلوز اٹ ٹو اینی ون. دوسرا حصہ ہے لیکن میرے اف the exigencies of my office require, then I will disclose that. تو اس کی exigencies of office اور کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ سر ایگزیجنسی میں کیا اگر اپنی گورنمنٹ گر رہی ہو تو وہ جسٹیفائی ہوتا ہے پیورلی؟ نہیں، ایک امریکن یا ایک غیر ملکی سفارتکار ہو یا بہت بڑا افسر جانن لو ہے، وہ یہ پالیسی میکرز میں ہے آن دس. وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بخشیں گے نہیں اگر آپ نے وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم کو کل یا پرسوں کے نو کانفیڈنس موشن میں فارغ نہ کیا، لیکن آفس سے نہ نکالا. یہ کہاں سے کلاسیفائڈ ہو گیا؟ یہ کس طرح کلاسیفائی ہوا؟ یہ امریکہ کے لا. اچھا سر ایک چیز اور آپ نے، میں آپ کا ویو پوائنٹ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں آپ بات سنیں نا. جی جی. یہ امریکہ کے حوالے سے امریکن لا کے تحت امریکن کے لیے کلاسیفائڈ ہوگا. پاکستان کے لیے تو یہ حشر نشر کر کے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سازش ہو رہی ہے. اب یہ ظاہر ہے اس نے وزیر اعظم کو تو نہیں بھیجا، اس نے تو بھیجا ہے کسی اور کو، یعنی باجوہ صاحب کو. ٹھیک ہے، مخاطب ہے. اچھا جج صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے، وہ ریزرو سیٹس والا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور آج اوپن کانفلکٹ ہو گیا جسٹس منیب صاحب کا ود چیف جسٹس، اور اٹ واز اے کوائٹ این اگلی کنفرنٹیشن. لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جسٹس منیب بھی بہت لمبے اپنے ویوز شیئر کر رہے تھے. اطہر منیلا صاحب بھی بہت لمبے ویوز کر رہے تھے. تو انٹرجیکٹ کیا چیف جسٹس نے کہا جی لائرز کو کہ آپ اپنا کیس آرگومنٹ کریں، ہم اپنا فیصلہ کریں گے. بٹ دین ہی گیو اے سلائٹلی رانگ ایگزامپل. اس میں پھر کلیش ہو گیا. آپ آئی ایم شیور اگر تو آپ نے وہ سنا ہے تو میں پلے نہیں کرتا، اگر آپ نے وہ کانفرنٹیشن نہیں سنی تو میں وہ کلپ پلے کر دیتا ہوں. آپ نے وہ سنی ہے؟ نہیں میں نے نہیں. ذرا سن لیجئے. Note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, hum aapko sunne baithe hain idhar, hum faisla kar lenge. I can never say that about you. No, keh dein. Aap kar lein argue, phir hum sun, aap ye sawalat puchenge. I think that's an unfair statement. نہیں آپ لیے نہیں کہہ رہے ہیں. It's an unfair statement. چلیں آگے, it's on a lighter note, چلیں آگے بڑھتے ہیں. Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. فیصل صاحب آپ چلیں. I do not accept it, not a fair statement, don't make implication. لیکن آج جب ہم ٹرائل بھی سن رہے تھے, یقین مانیے میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ کون سے 4-5 جج کدھر جائیں گے. کیا جس طرح یہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں کیسز, یہ صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں چوہے صاحب؟ اس میں پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ کسی نے آبجیکٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو, چیف جسٹس صاحب نے جو خط لکھا ہے برٹش ہائی کمشنر کو, اس کے بعد ان کو اس کیس پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو جسٹیفائی کیا ہے اپنے فیصلوں کو
اور اپنی اوپینینز کو وہ اس خاتون کے آگے جو ہائی کمشنر اس کے بعد تو ان کی رائے تو پختہ لگتی ہے. انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ کس طرح وہ سیٹیں بانٹی گئی, کس طرح جو خاص اس نے کہا تھا یہ قیدیوں کے ساتھ اور سمبل جو لے لیا گیا, یہ سب چیزیں اس وقت یہ فل کورٹ کے سامنے موضوع سخن ہوں گی, موضوع بحث ہوں گی کہ سمبل اگر لیا گیا اس سے سمبل کے کیا اختیار تھا, کیا اثر تھا ان سیٹوں پہ. لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا سی جے کو نہیں بیٹھنا چاہیے, دوسرے لوگ کچھ اور ججز کی بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا جس طرح ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے کیا یہ ان لائنز پہ ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے؟ کیا آل دا ججز کیا ان کو فیصلوں میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے اور عدالت کے کمرے میں کم بولنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو ذرا زیادہ ہو ہی جاتی ہے ججز سے, 12-13 ججز بیٹھے ہوں تو ساتھ, یہ تو ہمارے ہاں انوائڈیبل ہے. پر اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں بیٹھ گئے ہیں تو میرا خیال ہے چیف صاحب کو ذرا زیادہ موقع دینا چاہیے اپنے دیگر ساتھیوں کو اور وکیلوں کو دینا چاہیے. وہ خود بھی کافی زیادہ بولتے مداخلت کرتے ہیں. صحیح بات, میں تو کہہ رہا ہوں سارے ججز بہت زیادہ بولتے ہیں. چاہیے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہیں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک آگے پھر ذرا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا, بیکاز ابھی لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری پتہ نہیں ریلیف ہے کہ کیا ہے, آگے کیا ہوگا آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. زین صاحب یہ بتائیں, ایک ڈیلیما تھا آپ کی پارٹی کا کہ ایک دم لیڈرز آف دا مومنٹ تو بڑے بنے ہیں, ظاہر ہے کسی نے تو بننا تھا, لیکن لیڈر کوئی نہیں رہا باہر. اب اگر آپ کے والد باہر آتے ہیں, کیا یہ وہ ماڈریٹنگ بیلنسنگ فیکٹر آ سکتا ہے کہ سینٹی آ جائے, بجائے اس سے کہ کوئی ایکسٹریم ہے, ایک طرف مروت صاحب ہے تو ایک طرف علی امین کھنڈا پور ہے, تلواریں نیزیں نکلی ہوئی ہیں. somebody جو اصل سینسٹیو کویسچن ہے, جو ایک رپروشما بھی کرا سکیں دو ایکسٹریمز کے درمیان میں. مالک صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑی دیر سے بیٹھا تھا, 2-3 باتیں میں نے کرنی ہے بیفور آنسرنگ یور کویسچن. سب سے پہلی بات تو جسٹس مریب صاحب کی آپ نے ابھی کلپ سنائی, اس میں جج صاحب فرما رہے ہیں کہ یو کی ناٹ اسپیک ٹو مائی مائنڈ, کہ میں نے کیا بات کی ہے یا آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. پھر آپ نے اعتزاز احسن صاحب کا بھی, جو کہ ایک بہت سینئر سیاستدان بھی ہے, قانون دان بھی ہے, آپ نے ان کے بھی بات کر دی اور انہوں نے تائید کر دی پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی کہ جب ایک جج اپنا مائنڈ دے بیٹھا ہے, وہ خط کی شکل میں دیا یا اپنے کامنٹس کی شکل میں دیا, تو پھر ان کا اس بینچ پہ بیٹھنا یا اس فیصلے کے اندر بیٹھنا پھر اس پر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. سو ہی ہیز بیسکلی مطلب ہے انہوں نے تائید کر دی ہے, سیکنڈ کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی. جو میں اس سے پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے خرم دستگیر صاحب کو بھی لیا اور آپ نے بیرسٹر وکیل صاحب کا بھی ایک کلپ دکھایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پہرا دیں گے نیشنل سیکیورٹی کا. سر عرض یہ ہے, اس سائفر کیس کے اندر 2 مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز بلائی گئیں. ایک میٹنگ کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی اور ایک میٹنگ کی صدارت پھر اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی. سارے چیفز موجود تھے اس کے اندر, سارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس موجود تھا. ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر یو ایس ایمبیسڈر کو بلا کے اس کا ڈیمارچ کیا جاتا. تو کیا وہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا پیرا نہیں دے رہے تھے جو آج آپ کو پیرا دینے کی بات کر رہے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے سر کہ حکومت کے پاس اب بات کرنے کو رہ کوئی نہیں گئی. سائفر کیس 3 ماہ چلنے کے بعد, ایگزاسٹ ہونے کے بعد, ساری دلائل سننے کے بعد, ان کے پروسیکیوٹرز 3 تبدیل ہونے کے بعد, ہر بات منانے کے بعد, لیکن آپ بتائیں کیا یوم تکبیر منانے کے بعد, تو میں چاہ رہا ہوں کیا شاہ صاحب کے آنے سے کچھ یہ ہو سکتی ماڈریشن؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو شاہ صاحب کسی کو شک ہے تو نکال دیں کہ از کمپلیٹلی ان سنک ود خان صاحب's آئیڈیالوجی اینڈ خان صاحب's پوائنٹ آف ویو. ہمارا پوائنٹ آف ویو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم سیاسی قوتوں سے بات چیت کرنے میں بالکل بلیو کرتے ہیں, کریں گے, لیکن کچھ مطالبات ہمارے اپنے ہیں, ان پہ بھی ہمیں کوئی ٹریکشن نظر آئے گی, کوئی بات ہوگی. ہمارے مینڈیٹ کی بات ہے, ہمارے اسیران جو سیاست ہے ان کی بات ہے, ہمارے قائدین کارکنان اندر ہے اس کی بات ہے, وہ کریں گے. بٹ یس
ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست سے ہر چیز کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے ہر چیز کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے, اور نکلنا بھی ایسے میں اسی پہ خرم صاحب یہ بتائیں, رائٹ ناؤ واقعی سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے اندر کسی کا اتنا وزن نہیں ہے جو سامنے ہے لوگ, سیدھی سی بات ہے. اگر شاہ محمود قریشی ریلیز ہو جاتے ہیں تو اوبیسلی وہ لیڈ کریں گے پارٹی کو, کیا آپ کے خیال میں اس سے ٹیمپریچرز نیچے آنے کی پاسبلٹی ہے؟ پرانے سیزنڈ آدمی ہیں, سب کو جانتے ہیں, ذاتی تعلقات ہیں, پیپلز پارٹی سے اچھے تعلقات ہیں, پیپلز پارٹی ویسے بھی ان سے فلرٹ کر رہی تھی پہلے بھی, تو آپ کے خیال میں کچھ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ قریشی صاحب کا ریکارڈ تو یہی ہے کہ وہ مہذب گفتگو کرتے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں ہے عام طور پہ. وہ تو دھمکیاں دیتے ہیں, عارف علوی کہتے ہیں پریشر کوکر پھٹ جائے گا, اور جس قسم کے انہوں نے 1971 کے موقع پہ ٹویٹ کیے ہیں, ویڈیوز ریلیز کیے ہیں, تو وہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں ملک توڑنے کی. لیکن ہمیں ہمیشہ قریشی صاحب سے یہی توقع رہتی ہے کہ وہ جب اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ کم از کم پارلیمان کی حد تک تو ذہن وہاں موجود ہیں کہ بھئی وہ آ کر کوئی عوام کے مسائل کے حل کی بھی تو بات کرے نا. اگر آج نمبرز آئے ہیں مالک صاحب کہ 30 مہینے میں سب سے کم مہنگائی 11.8% ریکارڈ ہوئی ہے ایئر آن ایئر, اور ایک مہینے پچھلے مہینے کے مقابلے میں کوئی 3.5% قیمتیں گری ہیں, پہلی دفعہ ایکچوئل قیمتیں گری ہیں. تو اگر یہ سارے ایشوز ہیں تو پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں بھی تو کوئی توجہ دے نا, سوائے یہ کہ ان کی جو obsession ہے کہ جی بانی چیئرمین کو باہر نکالنا ہے اور اس کے لیے کوئی سودے بازی کرنی ہے. دوسرا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, اعتزاز احسن صاحب نے آپ کے ناظرین کو مس گائیڈ کیا ہے. جو وزیر اعظم کا اوتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اور shall become known to me as Prime Minister except as may be required for due discharge of my duties as Prime Minister. کہ بطور وزیر اعظم میری ڈیوٹیز اگر یہ مجھے پش کرے کہ میں نے یہ سیکرٹ چیز ظاہر کرنی ہے, لیکن وہاں بطور وزیر اعظم انہوں نے سائفر پبلک نہیں کیا, انہوں نے بطور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے, اپنا اوتھ وائلیٹ کیا ہے, اور جو صادق اور امین کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ بھئی وہ امین تھے پاکستان کے رازوں کے. اور میں سخت ترین اس پہ اختلاف کروں گا کہ یہ کانٹینٹ کہ بھئی سائفر کا کانٹینٹ کیا تھا, اس کا فیصلہ میں, آپ, زین اور اعتزاز صاحب نہیں کر سکتے. لہذا امانت میں خیانت کی ہے عمران خان نے, اور اس کے انہیں سزا ملنی چاہیے. اور میری یہی توقع ہے کہ حکومت جو ہے وہ پوری طرح تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں جائے گی یہ سارے ایشوز کو سامنے لے کے, تاکہ آئندہ آنے والے وزرائے اعظم جو ہیں وہ جو سائفر ان کے ہاتھ میں دیے جائیں ان کو بطور امانت ٹریٹ کریں, ان کو واپس کریں. اور رہے بانی چیئرمین کی پاکستان تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, بہت زین آپ کا بہت شکریہ. ناظرین تو کلیئر ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آتے ہیں تو واقعی ان کی بڑی لمبی تاریخ, دہائیوں پہ تاریخ ہے ہمارے سامنے. وی تھنک کہ ایک سوبرنگ ایک افیکٹ ہوگا, کامنگ ڈاؤن افیکٹ تو ضرور ہوگا سیاست پہ, پی ٹی آئی کی بھی, اور جو انموسٹی لیول اتنا ہائی ہوا ہے. اٹس اے گڈ ڈے فار پی ٹی آئی. آج پی ٹی آئی کے لیے بڑا زبردست دن ہے, خوشی کا دن ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایز اے جرنلسٹ ہمیں کی چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہے, اور خبر وہ کہتے ہیں کبھی نہ روکیں. یہ اور بات ہے کہ ذہن کو تو میں بریک میں سنا چکا ہوں خبر, اب آپ سے بھی شیئر کرنے کا وقت آ گیا. میری اطلاع یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ کیس جو ہے اس وقت ان فیلڈ عمران خان صاحب کا, اس میں ان کی اہلیہ بھی ہیں, اس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے گورنمنٹ کا, اور اس میں ایک بہت اہم شخصیت آنے والے دنوں میں بیان دیں گی ایسا جو بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے. میری اطلاع یہ بھی تھی کہ یہ چیز ابھی 3-4 ماہ پہ آگے کی بات ہو رہی تھی, لیکن آج جب یہ فیصلہ آیا سائفر والا تو اس کے بعد I talked to some relevant people اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, تو وہاں سے جو مجھے انڈیکیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ شاید وہ بھی ٹائم ٹیبل اب شارٹ کر دیا جائے. سو while today is a very good day, بہت اچھا دن ہے پی ٹی آئی کے لیے, مورال کے لیے بہت اچھا ہے, اور ویسے بھی آئی تھنک سیاسی فیصلے پارلیمان میں اور الیکشن میں ہونے چاہیے, کورٹس میں ہونے بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ اگر خبر اسی طرح مٹیریلائز ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید محمود قریشی صاحب کی تو شاید پرابلمز کم ہو جائیں, لیکن ابھی شاید عمران خان صاحب کے لیے ابھی راستے میں کافی زیادہ رکاوٹیں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.